راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا یہ اخلاص پیدا کرواتا ہے. دیکھا آپ نے کہ کہاں سے چیز کہاں جا رہی ہے. پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم. اے رسول ان کے اموال سے صدقہ لیجئے. اگرچہ اس کا معنی مفہوم کچھ اور بھی ہیں لیکن میں جو ابھی آپ کے سامنے معنی پیش کر رہا ہوں. اے رسول ان کے اموال سے صدقہ لیں. خذ من اموالہم صدقہ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم. یہ لوگ پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے اور ان کا تزکیہ نفس ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ مال خرچ کرنے سے خدا کی راہ میں تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے اور انسان پاک و پاکیزہ ہو رہا ہے. اس کے تمام اعمال کی تطہیر ہو رہی ہے اور وہ اخلاص کے مرتبے تک پہنچ رہا ہے. کیونکہ دیکھیے اگر جتنی بھی جس کی حیثیت ہے اس میں ہمیشہ جب بھی مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ دماغ میں امیر کبیر لوگ لے کر آ جاتے ہیں. نہیں, آپ کی اس وقت جو حیثیت ہے اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا مال خدا کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی حیثیت فقط 100 روپے ماہانہ کی ہو اور وہ نہیں خرچ کر رہا ہے اس کے مطابق. دیکھیے اگر یہ مال خرچ نہ کیا اپنی حیثیت کے مطابق دینی کاموں میں تو جب وقت مرگ آئے گا تو قرآن میں ایک باقاعدہ ایک آیت ہے جس کا اصل مفہوم انشاءاللہ اس وقت پیش کیا جائے گا اگر آپ نے اس چارٹر کو منظور کر لیا جس کے نتیجے میں موت کے سلسلے میں ہم دروس دینا شروع کریں گے تو پھر وہ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. اور منظور نہیں کیا تو خیر وہ بات یہیں رہ جائے گی. تو قرآن میں یہاں تک بات آئی ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. پروردگار جب ان لوگوں کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں پروردگار تو اتنی مہلت ہمیں کیوں نہیں دیتا فاصدق تاکہ ہم صدقہ نکال دیں واکن من الصالحین اور صالح لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں. تو یہ بات مرتے وقت تک یہ اس وقت انسان جب نزع کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اس وقت بھی پروردگار سے کہے گا پروردگار کاش میں اس وقت صدقہ نکال دوں اور صالح لوگوں کے اندر سے ہو جاؤں. جب بھی کبھی صدقات دینے کی باری آتی ہے تو ایک بات اور بھی دماغ میں رکھی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ اتنی زیادہ باریک بینی کے اندر چلے جاتے ہیں ہم کس کو صدقہ دیں کس کو نہ دیں. آج کل بہت زیادہ چیٹر لوگ بھی ہو گئے اور فلاں اور ایسی چیز کو پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور بعض اوقات لوگ اتنے حیران و سرگردہ ہیں کہ بعض اوقات یہاں پہ مدرسے بھی آتے ہیں چیز معلوم کرنے کے لیے. ایک صاحب ایک دفعہ آئے تھے میں سن رہا تھا کہ وہ آ کے صرف یہی چیز بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم یہ پہچان سکیں کون شخص مستحق ہے اور کون مستحق نہیں. بالکل یہی سوال چوتھے امام سے آ کر ان کے ایک صحابی نے چوتھے امام کے صحابی ابو حمزہ صومالی نے کیا تھا. ابو حمزہ صومالی امام کے پاس آتے ہیں کہ مولا آج کل لوگ اس طرح کے بہت آنے لگے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون مستحق ہے کون غیر مستحق. اکثر ہم ان کو واپس بھی کر دیتے ہیں. امام نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ اے ابو حمزہ کیا تم حضرت یعقوب کی طرح کا امتحان دینا چاہتے ہو؟ یاد ہے نا آپ کو کہ حضرت یعقوب کا کیا امتحان ہوا تھا؟ ایک دفعہ ان کے گھر میں ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی اور شادی کی تقریب ہوتی تو مختلف فقیر وغیرہ آنے ہی لگتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں. حضرت یعقوب کے گھر بھی ایک اسی طرح کا فقیر آیا جو وہاں سے خالی ہاتھ چلا گیا اور لوگ کسی نے بھی ان کی طرف خیال نہ کیا. اس کا نتیجہ یہ رہا کہ 20 سال یعقوب یوسف کے غم میں تڑپتے رہے. تو کبھی بھی آپ اس چکر میں نہ آئیے گا شیطان کے کہ مستحق ہو جائے اور غیر مستحق کو نہ جائے اور فلاں چیز ہمیشہ آپ کو دینا. میں بہت ابھی اس مسئلے کی باریکی میں تو نہیں جا رہا لیکن بس ایک آپ کو کا جو مقصد ہے پروردگار عالم کو خوش کرنا ہے یہ اس بات کی تحقیقات کرنا نہیں کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں. اگرچہ اس کی تھوڑی سی تفصیل اور بھی کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا موقع نہ آنے دیں کہ جس میں آپ امتحان میں گرفتار ہو جائیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے. جس میں بھی مومن بہت ہوشیار رہنا چاہیے.